نبیل گبول صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ڈرائیونگ سیٹ اب وقت آ گیا ہے دے دینی چاہیے پیپلز پارٹی کو، کیونکہ میاں صاحب ان کی توجہ نہیں ہے، میاں شہباز شریف صاحب کی. تو کیا پیپلز پارٹی ٹیک اوور کرنے کو تیار ہے؟ اور ڈرائیونگ سیٹ ملے گی کیسے؟ ہاں وہی دیکھیے جی، سب سے پہلے تو آپ کو اور صدف کو اور آپ کے تمام دیکھنے والوں کو نئے سال مبارک ہو. آپ کو بھی. اور دعا یہ ہے، امید یہ ہے کہ یہ نیا سال جو ہے پاکستان اور پاکستان کے عوام کے لیے خوش آئند ہو، اچھے حالات ہو، لوگوں کی حالت زار میں بہتری آئے اور پاکستان ترقی کی راہ پہ گامزن ہو. اب آ جاتا ہے آپ کے سوال کا جواب. تو دیکھیے جی، انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے اور اس ملک کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے. اور جب بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ آئیں گے تو پھر وہ ماحول ہی کچھ اور ہوگا، اور جس طریقے سے وہ کام کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ وزیر خارجہ تھے سیٹ پر آ سکتے ہیں نا، یا ان ہاؤس تبدیلی. دیکھیے جی، میں بالکل یہ اس وقت ہرگز نہیں کہوں گی کوئی ان ہاؤس تبدیلی ہو رہی ہے، کچھ ایسا کوئی معاملات ہیں. لیکن ہم جب بھی آئیں گے ہم چاہیں گے کہ ہم پورے مینڈیٹ کے ساتھ آئیں. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وزیر خارجہ بھی تھے اور کم عرصے کے لیے تھے، اور پاکستان کے سب سے کم عمر وزیر خارجہ تھے، انہوں نے پاکستان کے لیے جو کام کیا دنیا بھر میں، جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو دوبارہ ایک گلوبل میپ کے اوپر لے کر آئے، وہ کارکردگی آپ کے سامنے ہے. لیکن آپ نے مینڈیٹ کی بات کی تو عوامی مینڈیٹ کا تذکرہ کر رہی ہیں آپ؟ جی بالکل، عوامی مینڈیٹ ہوگا. اور اگر ایسے حالات بن جاتے ہیں جہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہونا اس ملک کے لیے بہتری کی صدا ہوگی، تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن میں ضرور یہ چاہوں گی یہ کہنا کہ دیکھیے اس وقت ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے. آج جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، آج حکومت کی اور پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کا دوسرا اجلاس ہونے والا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اچھی پیش رفت ہو. دیکھیے پیپلز پارٹی بے شک حکومت میں نہیں ہے، لیکن ہم حکومت کا مختلف ایشوز پہ ساتھ دیتے ہیں، اور جہاں ساتھ نہیں دینا ہوتا وہاں ہم ساتھ نہیں دیتے. جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کی بہتری کے لیے نہیں ہے، ہم وہاں پر ساتھ نہیں دیتے، وہاں پر ہم ان کی اصلاح کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری خواہش ہے کہ معاملات اس ملک میں بہتر ہوں. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن سے پہلے بھی صدر آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا، سینیریو نظر آ رہا ہے، جو زمینی حقائق نظر آ رہے ہیں وہ اس طریقے کے ہیں کہ کسی ایک جماعت کو فل مینڈیٹ نہیں ملے گا. اور جب الیکشن کے ریزلٹس آئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ دس از اے ویری پولرائزڈ پارلیمنٹ. اب جب پولرائزڈ پارلیمنٹ ہوتی ہے اور کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں، اتحادی ہوتے ہیں، تو بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. لیکن شرمیلا صاحب، میں ایک چیز پہ روشنی آپ سے چاہوں گا کہ آپ ڈالیں کہ اس وقت آپ ان ہاؤس تبدیلی کی آپ نے بات نہیں کی، نہ اس بارے میں سوچ رہے ہیں. الیکشنز ابھی ہونے میں خاصا وقت ہے، تو نبیل گبول صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے کیا قبل از وقت انہوں نے دے دیا ہے ڈرائیونگ سیٹ سے متعلق؟ دیکھیے نبیل گبول صاحب کی بھی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ڈرائیونگ سیٹ پہ ہوں. ہم سب کی یہ خواہش ہے، ہم سب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں، بیکاز وی نو کہ جب وہ اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے تو اس ملک میں جو ترقی کی ایک لہر آئے گی وہ کچھ اور ہی ہوگی. اور میں تو ٹائمنگ سے متعلق پوچھ رہا ہوں، بس ٹائمنگ کیا قبل از وقت ہے؟ ٹائمنگ تو میں ٹو بی آن دا لائٹر سائڈ، میں کل سے جو دیکھ رہی تھی مختلف جو آپ کے ستارے دیکھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ایسٹرولوجرز، سب کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ستارے بہت روشن ہیں. اچھا تو یو نیور نو. دیکھیں قسمت میں وہ جو جب چیز لیکن شرمیلا کچھ ایسا ہی مینڈیٹ تو نہیں ہوگا جیسے کہ موجودہ حکومت کا ہے، جس میں انہیں آپ کی مدد چاہیے، جس میں انہیں MQM کی مدد چاہیے اپنی گورنمنٹ بنانے کے لیے، کیونکہ آپ سندھ میں ہیں، سندھ سے بھاری اکثریت میں جیتتے ہیں، لیکن پنجاب میں پیپلز پارٹی کی اس طریقے سے مقبولیت نہیں ہے. تو مینڈیٹ حاصل کیسے کریں گے اگر الیکشن جو کہ ابھی بہت بعد میں ہونے ہیں اس صورت میں؟ اگر آپ مینڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو اسی طریقے سے PMLN کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے سندھ کے اندر، اور پیپلز پارٹی کے جو بھاری مینڈیٹ سندھ سے آیا ہے ان سب نے میاں شہباز شریف صاحب کو سپورٹ کیا، اور پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے ہی وہ وزیر اعظم بنے ہیں نا. تو میں نے کہا کہ اس وقت جو ملک کے اندر حالات ہیں اس میں کوئی ایک جماعت آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس کو سمپل میجورٹی مل جائے گی. 2/3 تو بہت دور کی بات ہے. تو آئی تھنک ہم سب کو ملک کو ایک ایسے نہج پہ لانا جہاں پر ایک کک سٹارٹ دوبارہ سے ہو. آئی تھنک وی ول آل ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی نہیں جی بس صرف ہمیں 100% مینڈیٹ ملے گا اور بس ہم ہی ملک چلائیں گے. نہیں, حکومت ایسی کیا غلط کام کر رہی ہے جس پہ آپ لوگ اتنے نالا ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اب بلاول صاحب ڈرائیونگ سیٹ پر آ جائیں تو حالات بہت مختلف ہو جائیں گے؟ کیا ایسا غلط؟ دیکھیے مجھے یہ پتا ہے کہ پیپلز پارٹی بہت ڈسپلن جماعت ہے, اور پیپلز پارٹی کے جو وزیر اعظم تھے, چاہے یوسف رضا گیلانی صاحب کو آپ لے لیں, تو گیلانی صاحب اسمبلی میں بیٹھتے تھے, پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے اپنی پوری کابینہ کو لے کے. یہاں پر تو نہ وزیر اعظم ہوتے ہیں, نہ کابینہ ہوتی ہے, نہ کوئی سننے والا ہوتا ہے, نہ کوئی جواب دینے والا ہوتا ہے. دیکھیے میں وزیر اعظم صاحب کی نیت پہ بالکل شک نہیں کروں گی. آئی ایم شیور ہی مینز ویل, کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے ابھی اڑان پاکستان لانچ کیا ہے, لیکن وہ جو باتیں کی ہیں اس میں کہ جی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا, ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوگی, امپورٹس کم ہوں گے, تو مجھے آپ ایک بات بتائیے کہ اس وقت ملک کے اندر جس طریقے سے انٹرنیٹ کا گلا گھوٹا گیا ہے, اور آئی ٹی کا وہ سیکٹر ہے جس میں یہ اٹ کین گرو ایکسپونینشلی, وہ $25 بلین تک جا سکتا ہے, یہ خود وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں. ایک طرف ہم ڈیجیٹلائزیشن ڈرائیو کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف آپ انٹرنیٹ بند کر رہے ہیں, اس ملک کے اندر نقصان ہو رہا ہے, آئی ٹی سیکٹر کو آپ تباہ کر رہے ہیں. تو شرمیلا صاحبہ جو گورنمنٹ آپ کی اشارے کے بغیر چل نہیں سکتی, لائک لٹرلی اسپیکنگ آپ ہیں ساتھ تو وہ چل رہے ہیں, تو وہ اتنا ملک کا نقصان کر رہے ہیں, خاص طور پہ ملک کے طلباء کا نقصان کر رہے ہیں. بلاول صاحب بس خود فرماتے ہیں کہ جو اسلام آباد میں بابے بیٹھے ہیں ان کو فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمیں بڑا فرق پڑتا ہے, ہمارا نقصان ہو رہا ہے. تو اس پہ کچھ کر کیوں نہیں رہے پھر آپ لوگ؟ کچھ مطلب میں نہیں کہہ رہا کہ آپ گورنمنٹ سے الگ ہو جائیں, لیکن ایٹ لیسٹ ان کو کچھ ہلائیں تو صحیح. دیکھیے ہم بحیثیت اتحادی جو کہ ٹریجری بینچز پہ ہیں لیکن حکومت کا حصہ نہیں, کابینہ کا حصہ نہیں ہے, ہم ان کی اصلاح کے لیے ان کو مشورے دے سکتے ہیں. ہم پارلیمان میں بھی دیتے ہیں, ہم کمیٹیز میں بھی دیتے ہیں, اور آگے سننے والا اگر کچھ سننا چاہے تو. لیکن اگر حکومت میں صرف یہ کہنا ہے بار بار کہ نہیں جی کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے, انٹرنیٹ بالکل صحیح ہے, وہ جی کیبلز خراب ہیں, کیبلز ٹھیک ہو جائیں گی, فائر وال نہیں ہے, ایک فرق ہے. دیکھیں مشورے دینے کے لیے ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں, ہم یہاں پر بطور صحافی اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں. آپ لوگ ان کے ساتھ ہیں اس طرح سے کہ آپ کے نہ ہونے سے وہ نہیں چل سکتے, اور اگر وہ اتنا نقصان کر رہے ہیں, اتنی ساری چیزیں کر رہے ہیں. مثال کے طور پر وزیر اعظم صاحب خود فرماتے ہیں کہ 3 سال میں $25 ارب کی ہم نے کرنی ہے آئی ٹی ایکسپورٹس, ابھی $3.2 بلین ہیں, لیکن جو آثار نظر آ رہے ہیں اس میں یہ ممکن نہیں ہے. بلاول صاحب کو اس چیز کا ادراک ہے, میٹنگز ہو رہی ہیں, لیکن کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی, تو آپ کچھ تو کر سکتے ہیں. دیکھیے جی ہم کوئی ڈراسٹک سٹیپس تو نہیں لیں گے نا, کہ اگر آپ کا جو اشارہ جس طرف جو میں سمجھ رہی ہوں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم نہ ہو تو حکومت نہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ الگ ہو جائیں, لیکن کم از کم انہیں ریئلائز تو ہو کہ یو آر امپورٹنٹ. ہماری بات میں اور آپ کی بات میں فرق ہونا چاہیے نا. They do realize that we are important, کیونکہ اگر ہم نہیں ووٹ کرتے کسی قانون کے اوپر تو وہ قانون نہیں بن سکتا ہے. فار ایگزامپل ڈیجیٹل پاکستان کا قانون ہے, جب تک ہم اس پہ ووٹ نہیں کریں گے وہ قانون نہیں بن سکتا. دیکھیے حکومت نیڈس ٹو کم کلین, ان کو صاف صاف بتانا پڑے گا کہ ایشوز کیا ہیں, کیا سیکیورٹی رسک ہیں جس کی وجہ سے انٹرنیٹ کو سلو کیا جاتا ہے ہر بار پی ٹی آئی کے دھرنے سے پہلے. حکومت کو بتانا پڑے گا, کاسٹ اور بینیفٹ انالیسس دیکھنا پڑے گا کہ کیا شارٹ ٹرم بینیفٹس کے لیے آپ لانگ ٹرم بینیفٹس گوا رہے ہیں, اس ملک کو باقاعدہ ایسا نقصان پہنچا رہے ہیں جو جس کی تلافی نہیں ہو پائے گی. کیونکہ اگر اس طریقے سے حالات رہے تو پاکستان سے ای کامرس ختم ہو جائے گا, بزنسز چلے جائیں گے. بیکاز دیکھیے میں اس وقت اسلام آباد میں ہوں, میرا چھوٹا 6 سال کا بچہ کراچی کے اندر ہے, یہاں 4G نہیں چلتا ہے, یا وہ شارک دکھا دیں جو کھا جاتی ہے کیبلز. جی مطلب دیکھیے نا, ایک تو ہوتی ہے کہ بزنسز خراب ہو رہے ہیں, پھر لوگوں کی کنیکٹیوٹی, یہ لوگوں کو اسپتال جانا ہے, کسی کو کوئی کام ہے, یہ دنیا بھر آپ دیکھیں نا پاکستان اس وقت جو ہے دوسرے نمبر پہ ہے دا لارجسٹ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن.